بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب کبھی ہم زندگی میں اپنا دینی علم بہتر کرنے، مذہبی مسائل میں علماء کی رائے جاننے کے لیے ان کی مجلس میں جاتے ہیں، ان کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں، ان سے دین کا علم پڑھتے یا سیکھتے ہیں، تو جیسے ہی وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر ان عالم کا کسی دوسرے مسلک یا دوسرے فرقے کے عالم سے کوئی اختلاف ہو، کوئی نقطہ نظر کا تفاوت ہو، تو جس انداز سے یہ عالم اپنے اختلاف کو ظاہر کرتے ہیں، جس اسلوب بیان میں، جس لہجے میں یہ اپنے نقطہ نظر اور رجحان کے اندر جو فرق ہے اس کو واضح کرتے ہیں، آپ کبھی غور کریں تو وہ جو اسلوب ہے، وہ جو گفتگو کا انداز ہے، وہ جو لہجہ ہے، وہ اس قدر تلخ ہوتا ہے، وہ اس قدر نوکیلے الفاظ میں ہوتا ہے، وہ اس قدر شدت آمیز ہوتا ہے، اس کے اندر دوسرے عالم کے ایک تمسخر کا پہلو ہوتا ہے، اس کے اندر دوسرے عالم کی رائے کو ایک استہزائی انداز میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے، گویا یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے دوسرے شخص نے جو رائے اپنائی ہے وہ اس قدر بدھو، اس قدر بیوقوف، اس قدر جاہل ہے کہ مجھ جیسے عالم کی موجودگی میں اور میری رائے کی موجودگی میں یہ امکان کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا عالم اس سے اختلاف بھی کر سکے۔ تو آپ کو اکثر اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جو علماء آپس میں ایک دوسرے سے اپنے مذہبی اختلافات کو ظاہر کرتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ فیس بک پہ جائیں، آپ علماء کی مجالس میں بیٹھیں، تو جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ گویا یہ ایسے گروہ ہیں جو ایک دوسرے سے آپس میں نفرت کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور جس لب و لہجے میں یہ اختلاف کرتے ہیں گویا ان دونوں کے درمیان یہ بات مسلم ہے کہ یہ دونوں علم کی اس جگہ پر فائز ہیں کہ جس سے اختلاف کرنا گویا کائنات کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ رویہ علماء میں دیکھنے میں کیوں آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو مذہب کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور وہ آپس میں علماء کا اس درجے کا انٹریکشن دیکھتے ہیں تو مذہب ہی سے دور ہو جاتے ہیں، مذہب ہی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ہم جو دین کے طالب علم ہیں، جو مذہب کو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس پورے معاملے کے اندر کیسے اچھا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی بنیادی طور پہ دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمارے مذہبی اسکالر، ہمارے دینی رہنما، کہ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین کا علم ہے وہ علماء کے لیے یقینی طور پر ایک میدان ہے، وہ اس میں جائیں، اس میں سیکھیں، وہ ایک سائنس ہے، اس میں وقت صرف کریں، اس میں اسپیشلائز کریں، تخصص کریں، لیکن اس سب عمل کے بعد بھی وہ انسان رہتے ہیں، وہ خدا کے رسول نہیں بن جاتے، یعنی خدا کا رسول جو بات کرتا ہے اس کو خدا کی تائید حاصل ہوتی ہے، اگر وہ غلطی بھی کر بیٹھے کسی بھی معاملے میں زندگی کے تو اللہ تعالیٰ اس کو غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتے، لیکن انسانوں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو ہمارے علماء کو سمجھنی چاہیے، جس پہ غور کرنا چاہیے، کہ وہ انسان ہے، اور اگر کوئی انسان ہے تو اس انسان کی رائے سے اختلاف کا ہر ایک کو پورا پورا حق حاصل ہے۔ آپ سے جب کوئی اختلاف کرتا ہے تو گویا آپ نے جو بات کی ہے اس کے استدلال سے اختلاف کرتا ہے۔ آپ کا کوئی منصب رسالت کا منصب تو نہیں ہے کہ جس سے اگر کسی نے اختلاف کیا تو گویا وہ سرکشی کے مقام پر فائز ہو گیا۔ آپ ایک انسان ہیں، انسان کی حیثیت میں آپ نے دینی علم حاصل کیا، انسان کی حیثیت میں اپنے مذہبی رجحانات کو بیان کیا، اپنے نقطہ نظر کی تبلیغ کی، ترویج کی، اب لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے اختلاف کریں۔ تو پہلی چیز جو ہمارے علماء کو ہمیں بتانی چاہیے، سمجھانی چاہیے کہ آپ کی رائے بہت محکم اور قطعی دلائل پر کھڑی ہوگی، لیکن آپ انسان ہیں۔ اگر آپ انسان ہیں تو آپ ہر دوسرے عالم کو یہ حق دیجئے کہ وہ آپ سے اختلاف کریں۔ یہ پہلی بات۔ تو جب یہ مان لیں گے علماء کہ ہم انسان ہیں تو پھر کوئی شخص اگر اختلاف کرتا ہے تو اس پر وہ غصے میں نہیں آئیں گے، اس پر وہ رد عمل میں مبتلا نہیں ہوں گے، اس پر وہ دوسرے کو گھر پہنچانے کے جذبے کے ساتھ نہیں نکل آئیں گے کہ گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر دی ہے۔ وہ اس کو یہ مارجن دیں گے کہ تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، ہم دونوں ایک مسئلے میں رائے دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے
کہ علماء کو یہ بھی سمجھانا چاہیے ہے کہ بسا اوقات کوئی دوسرا عالم، کوئی دوسرا مذہبی اسکالر غلطی کر سکتا ہے، آپ کی رائے ہی درست ہے، اور وہ علم کے کسی پہلو کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے کسی غلط نتیجے تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر آپ بجائے یہ کہ اس کی نیت پر حملہ آور ہو، بجائے یہ کہ اس کی انٹینشن پر حملہ آور ہو، آپ متائے درد و سوز، آپ ایک اصلاح، آپ ایک خیرخواہی کا جذبہ لے کے، جو ہمیں دین نے سکھایا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مسلمان کسی غلطی میں مبتلا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ مثلا کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے، تو ہم در حقیقت اس بیماری کو اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس شخص سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس شخص کو محبت سے، یعنی اگر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ وہ غلطی پر کھڑا ہے، تو پھر ہماری محبت، ہمارا اس سے تعلق خاطر، ہمارا اس سے میل جول اور بڑھ جانا چاہیے، تاکہ ہم اس کو قریب لا کے، دل سے لگا کے، اور اس کو آنکھوں پر بٹھا کر یہ بتائیں کہ تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، تم نے بڑی خیرخواہی سے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، لیکن ہماری رائے میں یہ نتیجہ درست نہیں ہے۔ تو دوسری چیز جو علماء کو سیکھنی چاہیے ہے وہ یہ کہ وہ ہر وہ شخص جو ان سے اختلاف کر رہا ہے، اس کے بارے میں یہ مثبت سوچ رکھیں کہ وہ دیانتداری اور خیرخواہی سے ان سے اختلاف کر رہا ہے، اور جو بات وہ بیان کر رہا ہے اس نے اسی کو حق سمجھا ہے، اسی کو درست سمجھا ہے، تو اس کو بجائے یہ کہ اس کی ذات پر حملہ آور ہو گیا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ، اور یہ بہت جس کو آپ کہتے ہیں دل شکنی والی صورتحال ہے کہ آپ دنیا کو جب مذہب سے متعارف کراتے ہیں اور لوگ مذہبی علماء کا اس طریقے کا بیہیویئر دیکھتے ہیں تو کس قدر جس کو آپ کہتے ہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسری بات علماء کو یہ سمجھانی چاہیے۔ ایک تیسری چیز بھی ہے جو ایک عام آدمی کی حیثیت سے لوگوں کو کرنی چاہیے، وہ یہ کہ وہ جس کسی اسکالر کو فالو کرتے ہیں، جس کسی مذہبی رہنما کو فالو کرتے ہیں، فالو کریں، ان کی رائے پر عمل کریں، اور ان کے استدلال کو مانیں، اس کی تبلیغ کریں، ترویج دنیا کو منائیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کا لیڈر، جب آپ کا مذہبی رہنما، جب آپ کا دینی اسکالر کسی دوسرے اسکالر کے بارے میں وہ رویہ اختیار کرے جس کے بارے میں نے شروع میں اظہار کیا کہ اس کا الفاظ ایک تحقیر کے نام سے لے، تنابز بالالقاب کرے، الٹے سیدھے نام رکھے، اور ایک تمسخر، ایک استہزائیہ انداز ہو، ایک مذاق کا انداز ہو، اور لوگوں میں گویا اس کو بدنام کرنے کا ایک جذبہ لے کر اگر وہ آپ کے سامنے اس اسلوب میں کوئی بات بیان کرے، تو آپ شائستگی سے اور آپ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے وہاں کھڑے ہوں اور اپنے اس عالم کو بتائیں کہ ہم آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی قدر، آپ کی منزلت، آپ کی عزت، توقیر، حشمت ہمارے دلوں میں بہت ہے، لیکن دیکھیں یہ وہ مقام ہے کہ ہم جہاں سے آگے آپ کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ ہم آپ سے دین کا علم لینے آئے ہیں، مذہب کی رہنمائی لینے آئے ہیں، لیکن مذہب نفرت، مذہب دوسروں کے بارے میں جگہسائی کا رویہ یہ نہیں سکھاتا، لہٰذا آپ کو یہاں رکنا پڑے گا۔ تو جس وقت ہم جن اسکالرس کو مانتے ہیں ان کے سامنے سٹینڈ لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ پبلک کے اندر وہ لوگ اس طریقے سے پھر دوسرے اسکالرس کے ساتھ نفرت آمیز رویہ کبھی اختیار نہیں کریں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کا ہمیں اپنی عملی زندگی میں